والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. صدق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. رواه ابن ماجه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. واجب القدر سامعین ذی وقار، اسلامی مہینے کا دوسرا جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے منور فرما دے اور ہم سب کی بیماریوں کو صحت سے اور پریشانیوں کو خوشحالیوں سے تبدیل فرما دے. 9 محرم الحرام کا جمعہ ہے. 10 محرم الحرام جو کہ کل کی آنے والی تاریخ ہے، اس تاریخ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ بطول حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. اسی عنوان سے چند گزارشات حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت میرا شرح صدر فرمائے، پھر ہم سب کو ان شہزادوں کے ساتھ محبت کر کے ان کے نقش قدم پہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق میسر فرمائے. سامعین ذی وقار، ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی. عرض کیا: اللہ کے پیغمبر، میں نے رات بڑا برا خواب دیکھا ہے. آپ نے فرمایا: کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کی: اللہ کے پیغمبر، میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا گیا ہے اور وہ ٹکڑا میری گود میں رکھ دیا گیا ہے. یہ میں نے خطرناک رات کو خواب دیکھا ہے. آپ نے فرمایا: یہ خطرناک نہیں، یہ تو بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ میرے بدن کا ٹکڑا کاٹ دیا گیا اور تیری گود میں رکھا گیا،
اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ولادت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لائے، اور واقعتاً جب ان کی ولادت ہوئی تو شہزادے کو، نومولود کو اس صحابیہ کی گود میں رکھا گیا تو انہیں وہ خواب کی تعبیر سمجھ میں آ گئی۔ حضرت علی کو جب خوشخبری ملی کہ اللہ نے مجھے ایک اور بیٹا بھی دیا ہے، حضرت حسن بڑے بیٹے ہیں، سن 5 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، سن 6 ہجری میں حضرت حسین 1 سال کے بعد ان کی ولادت ہوئی۔ ایک اور بیٹے بھی تھے جن کا نام محسن تھا، وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام حضرت علی نے رکھا حرب نام رکھا۔ لما ولد حسین سمیتہ حربا، حضرت علی فرماتے ہیں جب حسین کی ولادت ہوئی میں نے نام حرب رکھا۔ نبی علیہ السلام اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے، آپ نے فرمایا کیا نام ہے؟ فرمایا حرب۔ فرمایا نہیں، یہ تو حسین ہے، ان کا نام حسین رکھنا ہے۔ تو ان کا نام حسین رکھا گیا، اور نبی علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کان مبارک میں خود آذان دی، اور پھر تحنیک کا عمل جسے ہم گھٹی کہتے ہیں، آپ نے کھجور چبا کے، کوئی نرم چیز، میٹھی چیز چبا کے ان کے منہ مبارک میں ڈالی۔ آپ کا لعاب دہن حضرت حسین کی پہلی خوراک بنا جو جب وہ دنیا میں تشریف لائے، اور پھر ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت، اور پھر یہ گھٹی آپ نے خود دی، پھر اپنی گود مبارک میں اٹھایا، اور 7ویں روز حضرت کا عقیقہ ہوا۔ 2 جانور ذبح کیے گئے، اور سر سے جو بال اترے ان بالوں کے بقدر چاندی صدقہ کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ وہیں سے یہ سنت شروع ہوئی کہ بچے کا عقیقہ بھی کیا جائے اور سر کے بالوں کے برابر چاندی بھی صدقہ کی جائے، یہ سنت ہے۔ یہ حضرت حسین دنیا میں آئے تو یہ استقبال ہو رہا ہے۔ اب آگے بڑھیں، حضرت حسین ہیں کون؟ ان کا تعارف ان کی شخصیت سے بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا ان کے دائیں بائیں کے جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کو دیکھیں تو حسین کی فضیلت خود بخود اجاگر ہو جاتی ہے۔ آئیے ذرا شروع کرتے ہیں۔ حضرت حسین ماں کون ہے؟ باپ کون ہے؟ نانا جی کون ہے؟ نانی اماں کون ہے؟ اور یہ خاندان کون سا ہے؟ یہ ساری باتیں دیکھنے سے خود بخود پتہ چلتا ہے کہ حسین واقعتاً ایک شہزادے بیٹے ہیں۔ باپ کا نام ہے علی۔ علی کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق۔ علی سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے، اور علی سے بغض رکھنا منافقت کی نشانی۔ جس کو علی سے پیار ہے وہ مومن، جس کو علی سے پیار نہیں وہ منافق۔ جب باپ اتنی عظیم چیز ہے کہ جس کے ساتھ محبت رکھنا ایمان کی علامت قرار دیا جائے، خود دیکھیں ان کی کوکھ سے جنم لینے والا حسین، اس کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ یہ باپ ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے باپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایک جنگ کا موقع ہے، آپ نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ دوسرا دن ہوا، سب صحابہ منتظر ہیں کہ کس کو جھنڈا ملے گا۔ نام حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سامنے آیا۔ چنانچہ حضرت نے خیبر کا وہ قلعہ فتح کیا، قلعہ قموس جسے کہتے ہیں، اور میں گناہگار نے وہ اپنی آنکھوں سے قلعہ دیکھا بھی ہے۔ پورا قلعہ
ماشاءاللہ اس کی سیر بھی کی ہے خیبر میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ فتح کیا۔ یہ علی ہیں، اگرچہ اس حدیث پہ کچھ گفتگو ہے علماء کی، میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، حکمت کا گھر، اس کا دروازہ، اس گھر کا حکمت والے گھر میں ہوں، اور اس گھر کا جو دروازہ ہے وہ میرا پیارا علی المرتضیٰ ہے۔ یہ باپ کی شان ہے۔ ادھر ماں کی شان دیکھیں، حضرت حسین کی والدہ کون ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ فاطمہ کون ہے پتہ ہے؟ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ایک صحابی آئے، کوئی بات کی، آپ نے فرمایا بات تو ہو گئی ہے، اب اگلی بات بھی سنو۔ آج رات میں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے آ کے مجھے پہلے تو سلام کیا، مجھ پہ درود پڑھا، اور یہ فرشتہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، آج ہی زمین پہ آیا ہے۔ اس نے آ کر کہا خوش ہو جائیں، آپ کی بیٹی فاطمہ کو اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ یہ حسین کی والدہ ہے۔ آئیں ذرا نانا جی، تعارف کے محتاج ہی نہیں ہیں، اتنا کہوں گا، حسین کے نانا وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، جنہیں اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ حسین کے نانا کا اندازہ، ان کی عظمت و شان کا اندازہ یہیں سے لگاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ورفعنا لک، شرح میں تعمیل پڑھنے والے طلباء، لام تخصیص کے لیے آتا ہے، معنی کریں گے کملی والے حسین کے نانا جی، ہم نے جتنی بھی بلندیاں، رفعتیں، شانیں، مقام و مرتبے ہیں، ہم نے آپ کے لیے خاص کر دیے ہوئے۔ ورفعنا لک ذکرک، یہ نانا جی کا تعارف ہے۔ حسین کی نانی اماں کون ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کی شان سنیں۔ خدیجہ کون ہے؟ اول من آمن باللہ ورسولہ، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون کا نام کون ہے؟ بآواز بلند بولو، اونچی آواز سے۔ حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ عنہا۔ ایک دن حضرت خدیجہ کے ہاتھ میں برتن ہے، اس میں سالن ہے، تشریف لا رہی ہیں۔ ایک فرشتہ آسمان سے آیا، آ کے عرض کی اللہ کے پیغمبر خدیجہ آ رہی ہیں، سالن ان کے ہاتھ میں ہیں، جب آپ کے پاس پہنچے ان کو رب کا سلام دینا اور ان کو خوشخبری سنانا، اللہ نے آپ کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیا ہے جس میں کبھی شور و غل بھی نہیں ہوگا، کبھی اس میں تھکاوٹ بھی نہیں ہو۔ حسین کی نانی اماں کو دیکھیں، یہ پورا گھرانہ، پورا کنبہ اور قبیلہ کتنی عظمتوں والا، تو اس فاطمہ کی کوکھ سے جنم لینے والا حسین رضی اللہ عنہ، اللہ نے ان کو کتنی شان سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ منڈیالہ کے نوجوانوں، حضرت حسین کی بڑی شان ہے۔ میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہوئے، بڑا اونچا درجہ ہے، ان کو گھٹی میرے نبی نے اپنے لعاب دہن سے دی، بڑا اونچا مقام ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، ان سب باتوں سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت حسین میرے نبی کے صحابی ہیں۔ صحابیت کا درجہ، صحابیت کا مقام کوئی معمولی نہیں۔ صحابی بننا کوئی آسان کام ہے؟ بولیں اونچی آواز سے، اپنے علم سے بندہ صحابی بنتا ہے یا رب کی رحمت سے بنتا ہے؟ نمازیں پڑھنے سے صحابی بنتا ہے یا رب کی عطا سے بنتا ہے؟ صحابی ہونا یہ کوئی آسان کام ہے؟ معمولی کام ہے؟ آئیے ذرا رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ صحابی ہونا اور صحابہ کی شان، حضرت حسین کی ساری عظمتیں اپنی جگہ پہ، ان کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں۔ کہو بے شک میرے نبی کے صحابی ہیں۔ ذرا صحابہ کی شان تو سنیں۔ صحابہ ہمارے محسن ہیں، ہم ان کے احسان ہی نہیں اتار سکتے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے ذرا قرآن کا مطالعہ کریں، صحابہ کی عظمت کو اللہ کیسے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، بآواز بلند سبحان اللہ۔
اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے یار، میرے پیغمبر کے صحابہ، میرے پیغمبر کے بیلی، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر یہ بڑی خوبصورت نرسری میں نے سجا کے آپ کو دی ہے، یہ بڑا خوبصورت باغیچہ بنا کے میں نے صحابہ والا آپ کو دیا ہے۔ نرسری ہو، گلستان ہو، باغ ہو، اس میں قسم و قسم کے پھول ہوتے ہیں، ہر پھول کی خوشبو جدا۔ میرے پیغمبر یہ صحابہ والا باغ، اس میں ہر صحابی کی خوشبو دوسرے صحابی سے جدا محسوس ہوگی۔ ابو بکر کو دیکھو گے، ابو بکر کو دیکھو گے کیا اس سے خوشبو آ رہی ہے، عمر کو دیکھو گے اور خوشبو، عثمان کو دیکھیں اپنی خوشبو، حضرت علی کو دیکھیں نرالی خوشبو، حضرت ابن مسعود کو دیکھیں اپنا انداز، ابن عباس کو دیکھیں اپنی خوشبو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہر بندہ جب کوئی نرسری بنائے، گھر میں پھول بوٹے لگائے، اس پہ لک آفٹر رکھتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی پلک نوک کو سنوارتا رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر یہ جتنے بھی تیرے یار تیرے صحابی ہیں یہ بھی آپ کی نرسری ہے، اس نرسری کو آپ نے محنت کرنی ہے مگر میں اللہ اسے رونقیں عطا کروں گا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، نوجوانوں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، جملہ میرا نہیں ہے، میرے پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کا جملہ ہے، سنیے گا ذرا، اور پھر یہ دعویٰ بھی پالنا کہ بس اسی یہ بیان کرنے ہیں، نہیں، ہر موضوع کو الحمدللہ اشاعت التوحید والے کما حقہ بیان کرنے کا اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں۔ میرے شاہ جی فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، کپڑے کی مارکیٹ، گاڑیوں کے شو روم میں چلے جائیں، کسی بھی نئے ماڈل کی گاڑی آئے، کپڑا آئے، جوتا آئے، ڈسپلے میں لگاتے ہیں، ماڈل بنا کے شیشے میں لگاتے ہیں، جوتے کی دکان پہ چلے جائیں، شیشے میں لگا ہوا جوتا آپ کو نظر آئے گا، آپ نے صرف اشارہ کرنا ہے یہ والا جوتا چاہیے، نکال کے آپ کو دے دیں گے۔ گاڑیوں کے شو روم میں چلے جائیں، شیشے میں لگی ہوئی گاڑیاں نظر آئیں گی، یہ والی گاڑی لینی ہے، اسی طرح کی گاڑی آ جائے گی۔ لوگ اپنی اپنی دکانوں میں ماڈل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ نے بھی ایمان کا جب ماڈل بنایا تو صحابہ کے ایمان کو ماڈل بنا کے پیش کیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسا لاؤ، یہ ماڈل تیار ہو گیا، ایمان ان جیسا چاہیے۔ آگے چلیں، اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں نے اس نرسری کو، ایمان والے پودے کو، اس کو بڑھایا، سنوارا، خوبصورت بنایا، تیار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہوا کیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، پھر میں نے اس نرسری میں آنے والے، اس کلاس میں بیٹھنے والے صحابہ کا امتحان لیا۔ اللہ جب امتحان تو نے لیا، امتحان لینے والا کون، پیپر بنانے والا کون، ان کا ایگزامینیشن حال کیا بنا؟ اللہ فرماتے ہیں پتہ ہے میں نے کیسا امتحان لیا؟ امتحان کون سا ہوگا کہ یہ ہاتھ سے پکڑتے کیسا ہیں، یہ آنکھوں سے دیکھتے کیسا ہیں، میرے پیغمبر کے صحابہ پاؤں سے چلتے کیسے ہیں؟ فرمایا نہیں، ہاتھ کا امتحان، زبان کا امتحان، آنکھ اور پاؤں اور بدن کا امتحان، یہ تو ان کے استاد محترم نبی علیہ السلام نے خود بھی لے لیا ہوگا۔ میں نے جسم کے، باڈی کے اس ٹکڑے کا امتحان لیا ہے جس کے حالات کو میرے سوا میرے نبی بھی نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کون سا امتحان؟ امتحن اللہ قلوبہم
میں نے ان کے اس ٹکڑے کا امتحان لیا جس ٹکڑے کے حالات کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اونچی آواز سے، صرف کون ہے؟ دلوں کے حالات کو جاننے والا اکیلا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا ہو جاتے ہیں یار۔ اللہ کی توحید، اونچی آواز سے ذرا خوش ہو کے اللہ کی توحید کے نغمے گایا کریں۔ عالم الغیب صرف کون؟ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا صرف کون؟ آنے والے حالات کو جاننے والا صرف کون؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کے اس ٹکڑے کا امتحان لیا ہے جس ٹکڑے کو صرف میں ہی جانتا ہوں۔ علیم بذات الصدور میں ہی ہوں، سینوں میں کیا ہو رہا ہے میں ہی جاننے والا ہوں۔ اللہ جب امتحان لیا، قالینیں بچھائیں، کرسیاں لگائیں، ایئر کنڈیشن کمرے سجائے، نہیں، اللہ فرماتے ہیں پتہ ہے میں نے کیسے امتحان لیے؟ بلال کو تپتی ریت پہ لٹا کے میں اللہ نے امتحان لیا۔ صحابہ کو کبھی جنگ بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، تبوک میں، فتح مکہ میں، ان رستوں میں بلا کے میں اللہ نے امتحان لیا۔ اللہ اب نتیجہ بھی بتا دے، امتحان میں کامیاب ہوئے یا فیل ہوئے۔ اللہ فرماتی ہیں اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم المفلحون۔ اس سے بڑی ایک بات جو رب کے قرآن نے کر کے ساری باتوں کا خلاصہ سمجھایا، فرمایا یہ کامیاب، یہ فائز ہو گئے، یہ راشد ہو گئے، یہ کامیاب ہو گئے۔ اگلی بات اللہ نے کر کے ساری باتوں کا خلاصہ نکالا۔ میرا بھائی عثمان بیٹھا ہے، توجہ میری طرف، بھائی زبیر صاحب آپ بھی توجہ میری طرف۔ پوری کائنات بعد میں آنے والے، اللہ نے ان کو جو انعام قیامت کے دن میدان محشر میں دینا ہے، صحابہ کو اللہ نے اسی زمین پہ وہ انعام عطا کر دیا ہے۔ کون سا انعام؟ رضی اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمیں یقین کوئی نہیں کہ رب راضی ہے یا نہیں، انشاءاللہ امید ہے، اور رب کی رحمت پہ بھروسہ کر کے کہتے ہیں اللہ راضی ہے تو تبھی مسجد میں بلایا، عقیدہ توحید سے مالا مال کیا۔ لیکن صحابی کھڑے ہو کے اعلان کر سکتے ہیں لوگوں تمہیں رضا کے سرٹیفکیٹ جو کل قیامت کے دن ملنے ہیں اللہ نے ہمیں ابھی مدینہ کی دھرتی پہ عطا کر دیا ہے۔ رضی اللہ، شفاعت قیامت کے دن ہونی ہے تو نتیجہ کیا نکلنا ہے کہ رب راضی تو جنت مل جانی ہے۔ جو سرٹیفکیٹ ہمیں قیامت کے دن ملنا ہے صحابہ کو اسی زمین پہ اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ رضی اللہ، کوئی ناراض ہے تو ہوتا رہے، ملنگ ناراض ہے تو ہوتا رہے، رب راضی ہے، اللہ راضی ہو گئے ہیں۔ طلباء کے لیے ایک بات کرنے لگا ہوں، شاید پہلے بھی سنی ہو۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا رضی الرب، رضی الرحمن، رحمان راضی، رب راضی، حالانکہ یوں بھی آ جاتا تو ہو جانا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، رب کا لفظ قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کا لفظ قرآن میں، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ، اللہ راضی۔ آئی بات پھر وہی جہاں سے شروع ہوئی تھی، میرا تعلق اشاعت التوحید سے ہے، ہر بات میں رب کی توحید ضرور آ جاتی ہے۔ سنیے گا، رضی اللہ فرمایا، پیر منیر صاحب بات سنیے گا، رضی اللہ، رضی الرب نہیں کہا مولانا ضیاء الرحمان، رضی الرحمن نہیں فرمایا، رضی الرحیم نہیں کہا۔ کیوں؟ یہ رحمان رحیم رب یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ لفظ اللہ، شرح تہذیب پڑھنے والے طلباء اور جو پڑھ چکے ہیں آپ کی توجہ چاہوں گا، کتاب کے شروع میں شرح تہذیب والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ عالم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ ترجمہ آپ نہیں سمجھے، طلباء سمجھے ہیں، اگلی بات آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ لفظ اللہ اور باقی رب کے ناموں میں فرق یہ ہے، اللہ کا لفظ رب کی ذات اور صفات دونوں پر بولا جاتا ہے، باقی نام صرف رب کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔
اللہ کا لفظ رب کی ذات اور صفات دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ، میرے صحابہ نے صرف رب کی صفات کو نہیں مانا، رب کی ذات کو بھی مانا، رب کی صفات کو بھی مانا تھا۔ مشرک رب کی ذات کو تو مانتا ہے مگر پھر چکر قبروں کے لگاتا ہے، مشرک رب کی ذات کو تو مانتا ہے، شفائیں غیروں سے بھی مانگتا ہے۔ صحابہ کے نام لینے والوں خیال کرنا، رب کی ذات کو بھی ماننا ہے کہ وہ اکیلا ہے، رب کی صفات کو بھی ماننا ہے کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے، عبادت صرف کس کے نام کی کرنی ہے، نظر و نیاز صرف کس کے نام کی دینی ہے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ، صحابہ نے رب کی ذات کو بھی مانا، رب کی صفات کو بھی مانا۔ اللہ نے رضی الرب یا رضی الرحیم نہیں، رضی اللہ کہا۔ صحابہ کو ماننے والوں، رب کی ذات میں بھی کوئی حصے دار نہیں، رب کی صفات میں بھی حصے دار کوئی نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا، یہ ہے صحابہ کی شان۔ ان صحابہ کے گلدستہ میں ایک صحابی حضرت حسین بھی ہیں رضی اللہ۔ کیسی شان ہے؟ آئیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ ابن ماجہ شریف کی روایت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے دو شہزادے حسن اور حسین سے محبت کی وہ یوں سمجھے کہ انہوں نے ان کے نانا سے محبت کر لی، جس نے ان دونوں سے بغض کمایا، نفرت کی، اس نے ان کے نانا سے نفرت کی ہے۔ آئیے، اگر ہمیں محبت ہے حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، سب ہاتھ کھڑا کر کے ایک دفعہ اعلان کر دیں ہم سب کو محبت ہے حسن سے، کہو بے شک، حسین سے۔ اب آئیے، اگر محبت ہے، اگر جس سے محبت ہو جائے اس کے اعمال اپنے اعمال بنانے چاہیے، اس کی سیرت کو اپنی سیرت بنانی چاہیے۔ حضرت حسین سے محبت مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ آئیے ذرا حسین کی سیرت پڑھیں، حضرت حسین کے بارے میں کیا لکھا ہے، کیا آتا ہے۔ حضرت حسین صدقہ بہت کرتے تھے۔ حضرت حسین 15 حج پیدل کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حافظ قرآن بھی ہیں، چہرے مبارک پہ داڑھی بھی ہے، حضرت حسین نمازی بھی ہیں۔ اگر حسن سے، حسین سے مجھے اور آپ کو اور ان کو دعویٰ محبت کا، تو چہرے پہ داڑھی ہوگی یا نہیں؟ اونچی آواز سے۔ حضرت حسین کا نام لینے والے، سینہ پیٹنے والوں، حضرت حسین سے محبت ہے تو ان کے چہرے پہ کیا تھی؟ داڑھی۔ دکھاؤ اپنے چہرے۔ حضرت حسین حافظ قرآن تھے، لاؤ کوئی ایک بھی حافظ قرآن۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے نمازی تھے۔ کیسی نماز کہ شہادت کے وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور دوسری بات تلخ ہو، چاہے ہمارے بارے ہو، کسی کے بارے ہو، سننی چاہیے۔ حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی، مردوں نے نماز نہیں چھوڑی، عورتوں نے پردہ نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین نے نماز کی پریکٹیکل سیکھی تھی اور انہوں نے تربیت حاصل کی تھی اپنے چچا عمر سے، اور حیا کا سبق سیکھا تھا اپنے چچا عثمان ذو النورین سے رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی بھی نماز دیکھیں، شہادت نماز میں شروع ہو رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی شہادت ہوئی، نماز نہیں چھوڑی۔ بتاؤ، نمازیں پڑھتے ہو، حافظ قرآن بچوں کو بناتے ہو، چہرے پہ داڑھی ہے، نماز پڑھتے ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہو۔ حضرت حسین سے اگر محبت ہے تو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ اگر محبت نہیں، اگر دعویٰ ہے صرف، تو پھر واقعتاً چہروں پہ داڑیاں نظر نہیں آئے گی، پھر جناب حافظ قرآن نظر نہیں آئیں گے، پھر نماز میں سستی ہوگی۔ حسین تو وہ ہیں نماز خود نہیں چھوڑ رہے، عورتوں کو پردے کی تلقین کر رہے ہیں۔ ان کی عورتیں دیکھیں آج سڑکوں پہ کیسے ننگے سر آ رہی ہیں اور چہرے پہ نقاب نہیں ہے۔ یہ حسین سے محبت کا دعویٰ ہے؟ نہیں۔ محبت کا دعویٰ ہے تو نماز کی پابندی ہوگی، محبت کا دعویٰ ہے تو عورتوں کے چہروں پہ پردہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہے حضرت حسین کی سیرت۔ آگے چلیں، نبی علیہ السلام نے پتہ کتنی محبت فرمائی حسین سے؟
ایک دفعہ آپ نے دونوں شہزادوں کو حسن و حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آپ نے ان کو چوما، ان کی خوشبو سونگھی، فرمایا ہما ریحانہ یا فی الدنیا، یہ دونوں میری دنیا کی خوشبوئیں ہیں، یہ دونوں خوشبوئیں ہیں۔ بندہ اپنی خوشبو کو سنبھال کے رکھتا ہے یا پھینکتے ہیں؟ کوئی اسے پھینکے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ حضرت حسین کے ساتھ جو سلوک ہوا، میرے پیغمبر اسے برداشت کرتے اگر زندہ ہوتے؟ کبھی نہیں، کبھی برداشت نہ کرتے۔ اس لیے ہم ببانگ دہل یہ بات کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جس نے بھی شہید کیا ہے وہ ظالم ہے، کہو بے شک، جس نے بھی ظلم کیا ہے وہ ظالم ہے۔ حقیقت اللہ جانتے ہیں۔ حضرت حسین کا مقابلہ پوچھتے ہو، یزید جیسے کروڑوں ہو جائیں، حضرت حسین کے پاؤں سے لگنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے نبی کے نواسے ہیں، ان کے بدن میں پہلی خوراک میرے پیغمبر کا لعاب مبارک گیا ہے، لیکن بات اتنی کرنی ہے جتنی ہے۔ اب یوں کہہ دینا حسین بادشاہ، حسین دین پناہ، حسین پتہ نہیں فارسی میں کیا کیا لفظ بولے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے دعویٰ بنتے ہیں کہ مشکل کشا حسین ہے۔ نہیں، حضرت حسین کی شہادت ہمیں بتا رہی ہے جو مظلوم ہو جائے وہ عاجز ہوتا ہے، جو عاجز ہو جائے وہ مشکل کشا داتا معبود نہیں، عاجزیوں سے پاک اللہ، تو مشکل کشا صرف کون ہے؟ یہ حضرت حسین کی شہادت ہمیں بتا رہی ہے۔ علی مشکل کشا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا۔ اگر مشکل کشا ہوتے کربلا میں اپنے بیٹوں کی مدد کے لیے تشریف لاتے یا نہیں لاتے؟ ضرور آنا تھا۔ نہیں مشکل کشائی کی، بتا دیا داتا اور مشکل کشا صرف کون ہے؟ علی حجویری داتا نہیں، داتا اکیلا مشکل کشا علی نہیں، ولی نہیں، مشکل کشا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ہے حضرت حسین سے ہماری محبت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، یار حسین تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حسین کو دیکھا، فرمایا ابن لعلی وشبہ للنبی، بیٹا تو علی کا ہے لیکن شکل و صورت نبی پاک سے ملتی جلتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جس نے نبی علیہ السلام کی شباہت دیکھنی ہو، سر سے لے کر گردن تک وہ حسن کو دیکھیں، اور جس نے گردن سے لے کر پاؤں تک نبی پاک کے مشابہ دیکھنا ہو تو وہ حضرت حسین کی زیارت کر لیا کر۔ یہ ہیں میرے پیغمبر کے یہ خوشبودار اور یہ نواسے اور یہ جنت کے نوجوانان۔ اور اس سے بڑی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، دنیا میں جن پر جوانی میں موت آ گئی ان سارے نوجوانوں کے سردار جنت میں حسن و حسین کو اللہ نے بنا دیا ہے، ان کو سرداری عطا فرما دی ہے۔ آگے چلیں، میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ پیشن گوئی فرمائی، فرمایا میرا بیٹا حسن ایک وقت آئے گا دو جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں لڑی ہوئی ہوں گی، ان دونوں کے درمیان صلح اگر کروائے گا تو میرا بیٹا حسن کرائے گا۔ اب یہ منظر دنیا نے دیکھا، حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں غلط فہمی کی بنیاد پہ جنگ ہوئی، دو سلطنتیں قائم ہو گئیں، دونوں کے درمیان صلح کروائی تو حضرت حسن نے کروائی۔ اور سنیے، اب ایک جماعت کو کہنا یہ ٹھیک ہے، دوسری باغی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ میرے آقا کے الفاظ مبارک پہ غور کریں، فرمایا دو جماعتیں من المسلمین، دونوں جماعتیں مسلمانوں کی ہی ہوں گی۔ حضرت علی بھی مسلمان ہیں تو معاویہ کی جماعت بھی کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم صحابہ کرام پہ انگلی اٹھائیں بات کریں، ہم کون اور صحابہ کرام کون ہیں۔ بس بات اتنی ہے، اگر حسین سے پیار ہے تو پھر ان کی نماز کی طرح میں نے بھی نماز پڑھنی ہے، ان کے چہرے پہ داڑھی ہے تو میں بھی داڑھی رکھوں، وہ حافظ قرآن تھے تو مجھے بھی قرآن سے محبت ہونی چاہیے، وہ صدقہ کرتے تھے، وہ مشکلات میں کس کو پکارتے تھے؟ کس کو پکارتے تھے؟ آج میں مطالعہ کر رہا تھا، فرمایا ہم یستغفرون ویدعون، وہ جب بھی بخشش مانگتے اللہ سے، دعائیں کرتے تو اللہ سے۔ یہ حضرت حسین کی سیرت ہے کہ مشکلات میں صرف کس کو پکارنا ہے؟ اللہ۔ یہ بات، یہ تو فضائل ہو گئے۔ آخر کار حضرت حسین رضی اللہ عنہ 63 سال کی عمر میں 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں
بڑے مظلومانہ انداز میں شہید کیے گئے۔ اب محرم کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں۔ کل 10 محرم کا دن ہے، آج 9 محرم ہے۔ 10 محرم کو روزہ رکھنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ نوجوانوں، مشقت برداشت کرتے ہوئے کبھی ڈاکٹر پرہیز بتائے تو پرہیز بھی تو آپ کرتے ہیں۔ آج ارادہ کریں، اس مجمع میں ضرور سب ارادہ کریں 10 محرم کا روزہ رکھنا، جو کل آنے والا ہفتے کا دن ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، 10 محرم کا روزہ جسے عاشورہ کہتے ہیں، یہ ایک روزہ رکھنے سے پچھلے سال کے اللہ سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ ہوا تو میں ایک اور روزہ بھی ساتھ رکھوں گا۔ کیوں؟ یہودی رکھتے تھے 1 دن کا روزہ، آپ نے فرمایا ان سے مشابہت نہ ہو جائے، ہم 2 دن کا روزہ آئندہ سال رکھیں گے۔ اگلا سال آیا، میرے آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں اب 9ویں اور 10ویں کا 2 دن کا روزہ ہو یا 10ویں اور 11ویں کا ہو، یہاں 2 باتیں مجھے سمجھ آئیں۔ ایک بات یہ سمجھ آئی کہ میرے آقا نے اتنی بھی مشابہت برداشت نہیں کی یہود و نصارہ کی، فرمایا ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے۔ تو آج پھر پتنگ بازی کرنا یہود و نصارہ سے مشابہت بنے گی یا نہیں بنے گی؟ میری اور آپ کے بالوں کی کٹنگ ایسی ہو جو یہود و نصارہ سے مشابہت ہو، آج پینٹ پتلون نوجوان پہنیں جو یہود و نصارہ کی مشابہت ہو۔ نبی علیہ السلام سے محبت ہے، آپ اتنی احتیاط فرما رہے ہیں کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، ہم اگلے سال دوسرا روزہ بھی رکھیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر موقع پہ ہم نے اسلامی رواج کو اپنانا ہے، یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنانا نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ ہوا ہم ایک اور روزہ بھی رکھیں گے۔ معلوم ہوا میرے نبی پہ بھی موت آ گئی ہے، آپ مدینہ والی قبر میں زندہ نہیں ہیں، اگر زندہ ہوتے تو آپ یہ کیوں فرماتے؟ معلوم ہوا آپ کی زندگی مبارک دنیا والی ختم اور اب آپ کی برزخی حیات شروع ہو چکی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی۔ محرم کے مہینہ میں شادی نہیں کرنی، ماتم کرنا ہے، کالے کپڑے پہننے ہیں، سوگ منانا ہے، یہ ساری وہ باتیں ابو جی کی زبان مبارک سے کئی بار آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ میں اتنی بات کہوں گا، اگر محرم میں شادی کرنا ناجائز ہوتا، منحوس کام ہوتا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے میرے پیغمبر کی شادی مبارک محرم کے مہینہ میں ہوئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت رقیہ سے محرم کے مہینہ میں ہوئی تھی، اور ان کی کتابوں کے حوالہ دے سکتا ہوں، اشارہ میرا سمجھ رہے ہوں گے، ان کی کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ کا نکاح بھی محرم کے مہینہ میں ہوا تھا۔ اس لیے جس کو رب نے برکت دی وہ کوئی منحوس نہیں بنا سکتا، جسے رب نے نحوست دے دی اسے کوئی برکت نہیں دے سکتا۔ کام وہی کرنا ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست یہ نماز سے پہلے ہوا کرے گی۔ بڑے ذوق شوق سے بیٹھیے گا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔